الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 24 رمضان المبارک لیلۃ القدر کے حوالہ سے چند معروضات سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر، جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اس رات کو قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے ایک دن سابقہ امتوں اور انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے چند ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کی کہ وہ دن کو جہاد کرتے اور راتوں کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات سن کر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور دل کے اندر ایک حسرت بھی پیدا ہوئی کہ ہماری تو عمر ہی بمشکل 70-80 سال ہوتی ہے اور ہم ان لوگوں کے اعمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میں سابقہ امتیں ہم سے بڑھ جائیں گی۔ تو صحابہ کرام کی یہ بے چینی کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اسی وقت وحی نازل فرمائی۔ جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یہی سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اگر آپ کی امت کا کوئی شخص صرف اس ایک رات میں اگر وہ عبادت کرے، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، تو اس کی یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی، جو تقریباً کم و بیش 80 سال بنتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں جبریل امی فرشتوں کا ایک لشکر لے کر زمین پہ اترتے ہیں، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ہر اس مومن کے پاس جاتے ہیں جو کھڑا ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی خیر و برکات اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جس کے ساتھ روح الامین اور ملائکہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ پھر جس شخص کو یہ نصیب ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاہم اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے یہ تو بتا دیا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ آخری عشرہ میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ یہاں تک اللہ کے پیارے حبیب نے تفصیلاً بتا دیا۔ آگے رات کو متعین نہیں فرمایا کہ کون سی رات ہے طاق راتوں میں، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر متعین کر دیا جاتا تو صرف ایک ہی رات میں لوگ زیادہ عبادت اور ریاضت کرتے، اور متعین نہ کیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی تمام طاق راتوں میں جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ
پورا عشرہ اور عشرے کی تمام طاق راتیں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کی خلاصی کی دعا کرتے ہیں، تو اس لیے اسے متعین نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری عشرہ اعتکاف اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھتا ہوں۔ تو جس شخص کو بھی یہ جس کی خواہش ہے کہ میں 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب حاصل کروں، 80 سال کی عبادت کا ثواب، نفلی عبادت کا ثواب حاصل کروں، تو اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ سجدہ ریزی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود اور قیام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ رات خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اگر یہ رات بھی ہم ضائع کر دیں تو یقیناً ہم نے اللہ رب العزت کی خیر و برکات جو چھما چھم ہم پہ برس رہی ہیں، ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس رات کو کون سا عمل کثرت سے کیا جائے، کون سی دعا مانگی جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم انکا انت عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے مانگا کرو۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی خیر و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔